اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں منافقین کا بیان ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے بنی نذیر سے، جھوٹے وعدے جو بعد میں مسلمانوں اور نبی کا رعب دیکھ کر اپنے وعدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں کو کہتے تھے جو اہل کتاب میں سے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کہ اگر تمہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ شروع صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، انہوں نے جا کر بنی نذیر کو تسلی دی، اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی ان کو تسلی دی کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو کہا ہے انہوں نے جو وعدے کیے کہ ہم تمہارے ساتھ دیں گے، اگر تمہیں یہاں سے نکالا جاتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہو گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے لڑائی لڑتے ہیں تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی ہم لڑائی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جھوٹی تسلیاں دی تھیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ اپنے گھروں سے شہر سے نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، بلکہ یہ صرف کیونکہ منافقت کر رہے ہیں جھوٹی تسلیاں ان کو دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرَنَّهُمْ، اگر ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو یہ لڑائی میں بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، نہ نکلنے میں ان کا ساتھ دیں گے، نہ لڑائی میں مدد کر کے ساتھ دیں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر فرض کرو مدد کے لیے کبھی گئے بھی صحیح اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے، مقابلے کو آسان سمجھ کر گئے بھی، تو جب لڑائی ہوگی تو یہ پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یہ ایسے بیوقوف ہیں، ظالم ہیں کہ اللہ سے زیادہ آپ کا رعب، آپ کا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ ہے، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کی اور مخالفت کی، نبی کی اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے اتنی باتیں کرتے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر،
اگر یہ کبھی جمع بھی ہو جائیں تو جو ہے تو یہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ چاہے ظاہری طور پر جمع ہوں گے لیکن جو ہے تو ان کے دل جدا ہوں گے، اور سب مل کر بھی جب اگر لڑائی لڑیں گے تو پھر وہ ایسی صورت اختیار کریں گے، کسی قلعے میں چھپ کر لڑائی لڑیں گے تاکہ بچاؤ ہو سکے، یا کوئی آڑ لے کر لڑیں گے، یعنی دو بدو آمنا سامنا تمہارا نہیں کریں گے، کسی دیوار کے آڑ سے لڑیں گے یا قلعہ بند ہو کے لڑیں گے۔ باسم بینہم شدید، لیکن آپس میں جب وہ لڑتے ہیں پھر ان کی لڑائی سخت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آ جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد اور مسلمانوں کا رعب دیکھ کر، نبی اور صحابہ کا رعب دیکھ کر پھر وہ کمزور بڑھ جاتے ہیں، یعنی نبی کے سامنے یہ منافق اور یہودی مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن آپس میں جب ان کی لڑائیاں پہلے ہوتی تھیں وہ بڑے سختی سے لڑتے تھے، بہادری سے لڑتے تھے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اور تم جب وہ مل جائیں گے تمہارے سامنے مقابلے کے لیے آ جائیں گے مل کے، تو تم گمان کرو گے وہ اکٹھے ہیں، لیکن نہیں۔ وقلوبهم شتى، ان کے دل جدا جدا ہیں، یعنی اکٹھے آنے کے باوجود بھی ان کا مقصد جدا ہے۔ منافقین کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تسلط ادھر ہو جائے، یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تسلط ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ بت پرستی یہاں ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ کا دین یہاں چلے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کا دین یہاں چلے۔ تو فرمایا اگرچہ وہ تمہارے مخالف ہیں، اکٹھے ہو بھی جائیں، لیکن ان کے دل اکٹھے نہیں ہوں گے، نظریہ اکٹھے نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اگر ان کو عقل ہوتی، نبی کو نبی سمجھتے، اللہ کو اللہ سمجھتے، دین کو دین سمجھتے اور اس کو قبول کرتے، اسلام کے خلاف اور نبی کے خلاف سازشیں نہ کرتے، اور جو ہے تو اس انجام کو نہ پہنچتے۔ اسی لیے ان میں عقل نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں آپس کا اتحاد نہیں ہے، صرف منافقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی مدد کو تو نہیں آئے، اگر مدد کے لیے آ بھی جاتے تو پھر بھی آپ کے سامنے شکست ان کو مل جاتی، اور پھر اگر ان میں سے کوئی قبیلہ نکالا جاتا تو دوسرا اس کے ساتھ نہ نکلتا، جیسا کہ نبی نے بنی نذیر کو نکالا تو عبداللہ بن ابی منافق نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، نہ لڑائی کے لیے آ گئے، کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، نہ انہوں نے مدد کی نبی کے خوف سے، اور پھر کہا اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، پھر ساتھ نکلے بھی نہیں، وہ مدینہ میں رہ گئے اور وہ کچھ خیبر میں چلے گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔